جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہانلی بازار ارطغرل نے فتح کیا، حالانکہ ہانلی بازار کو اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شام شاز۔ آج میں آپ کو ارطغرل کی اصل کہانی سناؤں گا، لیکن ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا۔ سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے دھاڑتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ جاننا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوقوں کے دور میں ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیبر کا حکمران خوارزم شاہ بھی اس راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھے۔ یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا مشکل تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائیں۔ دوسرا، منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ تیسرا، بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لہٰذا یہ دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی، سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے آ رہے تھے، چنانچہ یہ ایک مشکل دور تھا۔ علاء الدین سلجوق نے بادشاہت کو کنٹرول کرنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی مجلس بنائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعد الدین کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ آغوز قبائل ریاست کے لیے دو کام کرتے تھے۔ یہ بازنطینی حملوں آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران، فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی، تاہم اس کا سربراہ سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کی مضافاتی آبادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دوان کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں ہائمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اسی دوران ارطغرل کو سلجوق خاندان کی ایک مفرور شہزادی حلیمہ سے عشق ہو گیا، لیکن اس کا قبیلہ اس کے اس عشق کے خلاف تھا، کیونکہ یہ شادی آغوز روایات کے بھی خلاف تھی اور یہ سیدھی سادی سلجوق حکومت کو آ بہل مجھے مار کی دعوت دینے کے مترادف بھی تھی، اور قبیلے کی یہ حالت تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہ تھی۔ ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اسی دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ سلمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں ہائمہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لے لیتے، کبھی سلجوق ریاست میں جا چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس چھوٹے سے واقعے نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی۔
اور ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ رقہ واپس جا رہا تھا۔ یہ اپنے بڑے بھائی سے معذرت کر کے دوبارہ کائی قبیلے کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ ماں ہائمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ جب کوس داغ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ رک کر جنگ دیکھنے لگے۔ ارطغرل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا۔ اس نے اپنے گھڑ سوار کو اشارہ کیا، خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، خوفناک گرمی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے، لیکن جب یہ لوگ پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا ہے۔ یہ لوگ نیچے پہنچے تو کئی گھوڑ سواروں نے ارطغرل سے پوچھا، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، مظلوم کا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ارطغرل اور اس کے گھڑ سواروں کو اس وقت تک قطعی یہ علم نہیں تھا کہ یہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہیں۔ یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے تھے۔ یہ دونوں لشکر انہیں اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے۔ انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور دوڑ کر اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تازہ دم تھے، ماہر تلوار باز اور بہادر تھے، لہٰذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا۔ اس کے اکھڑتے قدم جم گئے اور وہ جی جان سے لڑنے لگے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتی ہوئی فوج پسپا ہو گئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد کی مدد کی تھی۔ سلجوق سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا اور وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا۔ اس نے اناطولیہ کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن پھر اچانک ارطغرل غیبی مدد بن کر پہاڑ سے اترا۔ اس نے اس کا ملک بچا لیا۔ علاء الدین سلجوق نے ارطغرل کو بلایا، اس کی کہانی سنی، اس کی جرأت اور بہادری کی داد دی، اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا، مانگو جو مانگتے ہو، میں تمہیں دوں گا۔ ارطغرل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی۔ سلطان نے کہکا لگایا، اور بس اتنی سی خواہش؟ ارطغرل نے جواب دیا، سلطان، ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا، چاقو سے اس پر نشان لگایا اور سعود کا علاقہ اسے دے دیا۔ سعود کی وادی وسیع چراگاہوں، جنگلوں اور جھیلوں پر مشتمل تھی۔ دریائے سکاریہ اسے سیراب کرتا تھا۔ یہ بازنطینی سرحد پر واقع تھا۔ سلطان علاء الدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا۔ ارطغرل نے رکا جانے کے بجائے اپنا قبیلہ لیا اور دریائے سکاریہ کے ساتھ سعود کی وادی میں آباد ہو گیا۔ اس نے سعود شہر کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ کئی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے، اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ آغوز قبائل کے مجبور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے، وہ انہیں پناہ اور زمین دے دیتا تھا۔ ارطغرل کی کہانی سعود پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا۔ جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ حانلی بازار ارطغرل نے فتح کیا، حالانکہ حانلی بازار کو اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ ارطغرل کے صرف دو کمال تھے، سلطان علاء الدین سے سعود کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی زندگی میں قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سعود میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سعود شہر میں ہے، لیکن اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے۔ علاء الدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علاء الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے۔ ریاست مزید کمزور ہو گئی۔ غیاث الدین سلجوق کو بادشاہ بنا، وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھ مارا گیا۔ یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی، جس کے بعد کئی قبیلے کے پاس 2 آپشن بچے تھے، وہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر خاموشی سے کوئی درمیانہ راستہ نکالتے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساروباتو اور عثمان غازی۔ عثمان 1258 میں سعود میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ اس نے قبیلے کی انان سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا۔ منگول بازنطینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے۔ بازنطینی کئی قبیلے کے دشمن بھی تھے، چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول ان سے سعود نہیں چھینیں گے، اور مزید یہ بازنطینی ریاست پر حملے جاری رکھیں گے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط کر سکیں۔ عثمان غازی کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ اس دستے نے بازنطینیوں سے یک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ بعد ازاں حانلی بازار اور کراجہ حصار پر بھی قبضہ کر لیا۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے۔ اور خان عثمان کے تمام بچوں میں سب سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا۔ وہ کئی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا۔
عثمان غازی کی دو بڑی خواہشیں تھیں، ازندیق اور بورسا شہر فتح کرنا۔ یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کے معراج تھے، کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمہ لگانے کے لیے زمین نہیں تھی۔ سعود شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا۔ یہ اس وقت تک ایک چھوٹا گاؤں تھا، اس میں قلعے اور فصیل تک نہ تھی۔ چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیق اور بورسا شہر جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے۔ ان کی سوچیں اس سے آگے نہیں جا سکتی تھیں۔ عثمان کا بیٹا اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی۔ بورسا شہر 1326 میں فتح ہو گیا۔ عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بیمار اور لاغر تھا۔ بیٹے نے بورسا کے مضافات میں والد کو گھوڑے سے اتارا۔ سامنے چنار کا ایک گھنا درخت تھا اور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چوما اور وادی کو پیار سے دے کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اونچی آواز میں بولا، ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں۔ اس نے والد کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا، بیعت کر لی۔ سپاہی بھی قطار میں کھڑے ہو گئے اور یا سلطان کہہ کر عثمان بن ارطغرل کی بیعت کرتے چلے گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ عثمان غازی بورسا کی فتح کے چند ماہ بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا اور وہ پہاڑی 2 نسل بعد ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گئی۔ عثمان غازی کے بعد اور خان نے عنانِ اقتدار سنبھالی اور کمال کر دیا۔ لہٰذا ہم اگر کسی کو عثمانی سلطنت کا کریڈٹ دے سکتے ہیں تو وہ اور خان تھا، کیونکہ ارطغرل کا سفر سعود پہنچ کر ختم ہو گیا تھا اور عثمان غازی کی خواہشوں کے گھوڑے نے بورسا کے قلعے پر پہنچ کر دم توڑ دیا تھا۔ لہٰذا خاندان کو اگر اور خان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی کہانی 1326 میں ختم ہو جاتی اور ہم آج خلافت عثمانیہ سے واقف نہ ہوتے، کائی قبیلے نہ ہی ارطغرل سے۔ وقت انہیں خاک کی طرح اناطولیہ کی فضا میں تحلیل کر چکا ہوتا، ان کی داستان تک نہ ہوتی داستانوں میں۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شام شاز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔